السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہی آیت گزشتہ جمعے بھی تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس کے ساتھ ڈرنے کا حق ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس وقت موت آئے تو موت ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تعلق دونوں کا یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت موت کے وقت بھی اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے بلائے گا. یہ اس کا تعلق ہے. اور جب یہ بات آئی کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا یہ کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہو، تو دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ موت کے وقت کے احکامات کا ذکر کر دیا جائے، پھر آگے چلیں یہاں سے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری بھی ایسی ہو کہ جس میں دیکھنے والا، اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب یہ سمجھ جائیں کہ بس اب اس بیماری میں یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بھی اللہ نے کچھ احکامات بتلائے ہیں. ایک زمانہ تھا موت بغیر بیماری کے آتی تھی، اور اب خال خال کوئی شخص ہوگا جس کو بغیر بیماری کے موت آتی. اور جب بغیر بیماری کے موت آتی تھی تو ملک الموت جو تھے وہ آ کے روح قبض کرتے تھے، اب بھی وہی کرتے ہیں. کسی حادثے میں آدمی کی دنیا سے رخصتی ہو، موت کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت ایک وقت میں کتنے ساروں کی نا اللہ نے ذمہ لگایا ہے. تو یہ ملک الموت جو تھے یہ روح قبض کرتے تھے. جب روح قبض ہو جاتی تھی تو جو آدمی مرا ہے اس کے گھر والے بھائی صحیح سالم تھے، بس ملک الموت نے روح قبض کر لی.
یہ اللہ رب العزت سے ایک دفعہ کہنے لگے اے اللہ یہ تو میں بدنام ہوتا ہوں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب بدنامگی نہیں ہوگی، اب میں ان کو بیماری دے دوں گا، اور بیماری کوئی ایسی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا فرمائی۔ جہاں بیماریوں کا نزول ہوتا ہے اللہ نے پہلے سے دوا رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا انتہائی درجے کا بڑھاپا، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن جب اڑتا ہے تو سہارا لے کے اڑتا ہے، جب چلتا ہے تو کسی سے سہارا لے کے چلتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اس سے پوچھو کیسی طبیعت ہے، کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے۔ انتہائی کمزوری ہے نا، تکلیف کوئی نہیں ہے جسمانی، کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں ایک فعل سے دوسرا فعل نہیں کر سکتا، یہ بڑھاپا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بڑھاپا جب آ جائے اس کا کوئی علاج نہیں، ورنہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ تو ہمارے اطباء اور ڈاکٹر جو ہیں جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں لا علاج ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کی رسائی چاہے وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو اس کی بھی ایک حد تک ہے، حد سے باہر تھوڑی ہے۔ اللہ نے بیماری پیدا فرما دی، اب بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا ملک الموت آئے تھے روح قبض کر، بھائی کری تو انہوں نہیں، کہتے ہیں فلانا آدمی بیمار تھا بس موت آ گئی۔ ہم روز مرہ یہی کہتے ہیں۔ یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے احکامات اللہ نے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلائے۔ کیا بتلایا؟ بیمار کی عیادت، کیسے ہی بیمار ہو نا، کسی بھی درجے کا بیمار ہو، اور یہ عیادت ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا فلانا رشتہ دار ہے، برادری کا معاملہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، نہیں جائیں گے تو کہے گا کہ دیکھو فلانا نہیں آیا میری عیادت کے لیے، گھر والے کہیں گے ہمارا فلانا آدمی بیمار تھا دیکھو وہ نہیں آیا ہمارے پاس، ہم اس لیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بہت فضیلت بیان فرمائی کہ ایک آدمی کسی کی عیادت کو جائے، برادری سسٹم میں مت جائیں، آپ عیادت کو جائیں گے کسی کی خلوص نیت کے ساتھ جائیں گے، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ تو کوئی برادری والا بھی نہیں کہے گا نہیں آئے، لیکن ہو نیت ذہن میں خلوص نہیں ہوگا تو پھر کتنا ہی فلوس خرچ کرتے رہو کسی کام کا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ایک مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو، شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ 70,000۔ یہاں کسی ایک آدمی کوئی دعا کر دے ہمارے لیے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ کوئی تو دعا کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے 70,000 فرشتوں سے اس کے لیے دعا کرا رہے ہیں عیادت کرنے والے کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ شام کو کرتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جہاں عیادت کی یہ بات فرمائی وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم فرمائی کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کے دل کو بڑا کرو، اس کی صحت کے بارے میں بات کرو، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بیماری چلی جائے گی تندرست ہو جاؤ گے، ابھی تو تمہاری بڑی ساری عمر رکھی ہے، چاہے تمہارے اس بات کے کہنے سے اس کی عمر میں 1 منٹ کا اضافہ نہ ہو، لیکن بات اس سے اچھی کرو، مایوسی کی باتیں اس سے نہ کرو۔ یہ تعلیم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہم جا کے اس سے ساری تفصیل لیتے ہیں، کیا ہوا؟ مریض سے تفصیل نہیں لی جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس کی تعلیم دی کہ اس کے ساتھ جا کر اچھی بات کرو تاکہ اس کا جو ذہن ہے وہ
صاف ستھرا ہو جائے، اپنی بیماری کی طرف سے ذہن ہٹ جائے، اس طریقے کی بات کرو۔ وہاں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ مریض کے پاس جا کے زیادہ دیر مت بیٹھو، تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پاس اتنی دیر کے لیے بیٹھو کہ وہ بالکل پریشان ہو جائے، منع فرمایا گیا۔ دیکھیے یہ حقوق ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، دین نماز روزہ زکوٰۃ حج صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کی حالت میں جو بیمار ہے وہ اگر ایک دعا 40 مرتبہ پڑھ لے تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد اسی بیماری میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے، اور اگر اس بیماری سے اس کو صحت ہو جاتی ہے تو اس 40 مرتبہ وہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیسا آسان نسخہ بتلایا۔ کون سی دعا ہے؟ بڑی آسان، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مریض اپنے مرض کی حالت میں 40 مرتبہ اس کو پڑھ لے، یہ نہیں کہ روز پڑھ لے، اس مرض کی حالت میں ایک وقت میں 40 مرتبہ پڑھ لے بس۔ اگر اسی مرض کی حالت میں اسی مرض میں اس کی وفات ہو گئی تو اللہ رب العزت شہید اٹھائے گا اسے۔ کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ تو عام بیماری کی بات ہے نا، ہمیں بخار ہو ہمیں پڑھ لینا چاہیے، ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائیں، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ بڑی بیماری آئے گی تب دنیا سے جائیں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس میں جائیں گے۔ ہم ہر بیماری میں اس کو پڑھ لیں 40 مرتبہ، اگر ہم اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے تو کیا یہ فائدہ کم ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ اس لیے مجھ سمیت ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ہر بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، اور موت آ گئی تو بھائی شہید کا درجہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ایسی بیماری جو نزع کی بیماری ہو، نزع کی بیماری اسے کہتے ہیں جس بیماری میں انسان دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے کچھ آثار آ جاتے ہیں سامنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، ٹانگوں کی جان ایسی نکل جائے کہ اگر لیٹا ہوا ہے اس کو یوں کھڑا کر لیں ٹانگوں کو تو ٹانگیں کھڑی نہ رہ سکیں، گر جائیں، کن پٹیاں جو ہیں یہ دب جائیں، اور بھی بہت ساری حالتیں پرانے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بتلا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو آخری وقت ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو ایسی حالت میں لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ایسی حالت میں لٹائیں کہ اس کے دائیں طرف بیت اللہ ہو جائے، اور اس کے منہ کو، چہرے کو تھوڑا سا پھیر دیں، پہلی صورت۔ یہ نہ ہو تو پھر اس طریقے سے لٹائیے کہ مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں، اور اس کے سر کے نیچے کوئی اونچی سی چیز رکھیں تو تاکہ اس کا سر اونچا ہو جائے، قبلے کی طرف ہو گیا رخ۔ اور اگر ایسا مریض ہے کہ مریض والے بیڈ پر ہے تو اس کو تو پیچھے سے ویسے اونچا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طریقے سے کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش نہ آئے تو پھر مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسا وہ لیٹا ہوا ہے ایسے لیٹا ہے۔ یہ بھی فرمایا گھر میں ہو، گھر کشادہ ہو، مریض کو تکلیف نہ ہو تو اس قبلے کی رخ کر دیا جائے۔ گھر کشادہ نہیں ہے، کمرہ کشادہ نہیں ہے، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں۔ اسپتال میں تو یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہسپتال کی موت سے محفوظ فرمائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ موت کی کیفیت اس کے اوپر آ جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العزت کا نام بلند آواز سے لو، کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھو، اس کو مت کہو۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے کہا تھا مریض کو نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، اللہ اللہ کرو، یہ نہیں، بلکہ خود اتنی آواز سے کہے کہ مریض کے کان میں اس کی آواز جائے، اور وہ مریض ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لے بس پھر خاموش ہو جاؤ، اب اس کے سامنے اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کرو، الا یہ کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد مریض پھر کسی سے کوئی بات کر لے، اب جب بات کر لی تو پھر اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھ لو، لیکن اس کو مت کہو۔ اور یہ بھی فرمایا، شریعت نے یہ بھی بتلایا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر مریض کی زبان سے غنود جی کی کیفیت میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے جو بظاہر کفر کا ہے، شریعت نے تعلیم دی اس کا چرچا مت کرو، اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں ہے نا، اور جو سخت تکلیف کی حالت میں ہو، ذہن حاضر نہ ہو، اس وقت جو زبان سے بات نکلے اللہ کیا معاف ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم کسی سے کہیں؟ منع فرمایا گیا۔ ایسی کیفیت ہو، موت کی کیفیت ہے، حالت نزع ہے، حکم دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خود یا جس کو پڑھنا آتا ہو اس سے کہو کہ سورہ یاسین شریف اتنی زور سے پڑھے کہ اس کی آواز مریض کے کان تک جائے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اگر مریض کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے، اور مریض کی زندگی نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس کی موت میں آسانی فرما دیتا ہے۔ موت کی کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے، یہ تو جب آئے گی، جب پتہ چلے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے گا۔ تو یہ سورہ یاسین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایسے مریض کے سامنے اس کو پڑھا جائے تو اس کی آواز سن کر مریض آواز سنتا ہے، اللہ اس کی موت کی کیفیت کو آسان فرما دیتا ہے۔ کتنی آسان چیز ہے نا۔ ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں اوہو سورہ یاسین مت پڑھنا بھائی، اس سے تو موت آ جاتی ہے، اور یہ کتنی آسانی صورت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہوئے ہیں، بہت اللہ والے تھے نا، قرآن مجید بہت شاندار پڑھتے تھے، تراویح سناتے تھے۔ یہ لوگوں کی ذہنی کیفیت بتلا رہا ہوں۔ تو ایک دن ایک صاحب نے اپنے کسی دوست سے کہا، وہ دونوں تراویح میں آتے ہیں، کہنے لگے وہ جب مولوی صاحب وہ سورت پڑھے نا، کہنے کہ جی کون سی سورت؟ کہنے لگے بس وہی، نام نہیں لے رہیں گے، کہنے لگے بس وہی والی سورت۔ کہنے لگے کون سی سورت؟ کہنے لگے وہ والی سورت جس کو سن کر موت آ جاتی ہے نا۔ جب مولوی صاحب جس دن پڑھیں مجھے ایک دن پہلے بتا دینا، میں تراویح میں نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے بس اس کو سن کر موت آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ تو کل گزر گئی، یہ سننا تھا اور وہیں مر گئے، وہ وہیں ہارٹ فیل ہو گیا، ختم۔ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی، اللہ نے ان کی موت اسی طرح لکھی تھی، ہو گئی۔ لیکن سورہ یاسین کی خصوصیت یہ ہے کہ مریض اگر اس کو صحت ہوتی ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو لکھا کہ موت ہے تو موت آسان ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جب موت کی کیفیت کسی پہ آئے تو اس کا معمول بنائیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ ہسپتالوں میں کوئی مریض ایسا ہے ہسپتال میں کہ وہ آئی سی یو میں ہر ایک تو نہیں جا سکتا نا، اب اس کی کیفیت ایسی ہے۔ ایک تو بڑی عجیب بات ہے نا، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم اللہ کی رضا میں بعض اوقات راضی نہیں رہنا چاہتے،
یہ جو ایسا بیمار ہوتا ہے جس کو وینٹیلیٹر پر رکھتے ہیں، یہ مریض کو تکلیف دینے اور اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کی بات ہے، اور ہم جنگ کر نہیں سکتے. ہماری کیا مجال ہم جنگ کریں؟ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کسی وقت اس کو مصنوعی تنفس دیا جا رہا ہے، کب تک رکھو گے؟ اس سے اسے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے مریض کو. اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب امید کوئی نہیں ہے، مصنوعی تنفس تو بس زندہ رہ سکتا ہے، مصنوعی تنفس مت لگوائیے، چھوڑ دیجیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے. یہ ملکیت تو آپ کی نہیں تھی، مالک تو وہ ہے. مریض کو تکلیف نہ پہنچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں اس لیے تعلیم فرمائیں، ارشاد فرمائیں تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو، جو تیمار دار ہیں وہ بھی سہولت سے رہیں. یہ ساری چیزیں. اب جب اس کی مریض کی موت واقع ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بات یہ کر کے بتلایا، مریض کی موت واقع ہو گئی تو کپڑے کی ایک دھجی نکالیں، پھاڑیں، اس کو چہرے پر اس طریقے سے تھوڑی کے نیچے سے نکال کے لائیں، سر کے اوپر سے گٹھا باندھ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتلایا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد عدت گزار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح فرمایا، ام المؤمنین بن گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر دیا. ارشاد فرمایا کہ جب موت واقع ہو جائے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ روح نکلتی ہے نا، جب روح نکل کے جاتی ہے تو یہ آنکھیں جو ہیں یہ نظر اس کے ساتھ، یہ بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی. آنکھیں بینا نہیں رہتی پھر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ نظر چلی گئی، بینائی چلی گئی، آنکھوں کو بند کر دو. منہ کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دو. اس کا آسان طریقہ یہ کہ دھجی باندھ دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کر کے بتلایا کہ ٹانگیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کر دو، اور ٹانگوں میں یہ جو انگوٹھے ہیں پاؤں کے، ان دونوں میں ایک دھجی باندھ دو، دونوں کو ملا کر، تاکہ یہ پاؤں کھلے نہیں. یہ بھی ارشاد فرمایا کر کے بتلایا کہ پیٹ کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دو کہ تھوڑا سے وزن والی ہو تاکہ پیٹ نہ پھولے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں جب وہ موت واقع ہو گئی، جب تک اس میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے. دوسری جگہ بیٹھ کے کر لیں، دوسرے کمرے میں، میت کے پاس بیٹھ کے نہیں کرے. یہ بھی بتلایا. یہ بھی بتلایا کہ اس میت کے پاس جب تک کہ اس کو غسل نہ دے دیا جائے، اور ایک جنوبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہے، مرد ہو کہ عورت، اس کو بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے جا کے. حائضہ اور نفاس کی حالت میں جو خواتین ہیں وہ میت کے غسل سے پہلے اس کے پاس نہ جائیں. جب میت کو غسل ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ لیں اگر وہ اس کے محرم ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.